الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بڑی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله عز وجل. ہماری دعوت اسلامی 80 سے زائد شعبہ جات میں دین متین کی خدمت کر رہی ہے، جس میں سے ایک اہم اور علمی شعبہ المدینہ العلمیہ بھی ہے، جس کا انگلش میں نام اسلامک ریسرچ سینٹر ہے، اور اس کے تحت ایک اور شعبہ اوقات الصلاح ہے. الحمدللہ اس شعبے کے مختلف کام ہیں اور مختلف انداز سے یہ دین متین کی خدمت کر رہی ہے. اس میں سے ایک بہت اہم کام لوگوں کو نماز روزے کے اوقات سے آگاہ کرنا ہے. مکتبۃ المدینہ سے آپ دیکھتے ہوں گے کہ نقشہ نظام الاوقات چھپتے ہیں. اسی طریقے سے اپلیکیشن موجود ہے فگر ٹائم، اور سافٹ ویئرز بھی موجود ہیں ویب سائٹس پر. تو اس طرح سے یہ مختلف انداز سے، اسی طرح سے مدنی چینل پر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اوقات چل رہے ہوتے ہیں. خصوصی طور پر رمضان کے اندر کافی سارے شہروں کے اور کئی ملکوں کے اوقات جاری کیے جاتے ہیں. یہ تمام کے تمام ہمارے شعبہ اوقات الصلاح کی جانب سے ہی ہوتے ہیں. اسی طرح اس کا ایک کام جہاں بھی مساجد بنتی ہیں، دعوت اسلامی کی جو بھی مسجد بنتی ہے، ان کے لیے تو یہ لازمی ہے کہ وہ مسجد بنانے سے پہلے شعبہ اوقات الصلاح سے رہنمائی لیں گے اور وہ وہاں پر سمت قبلہ رہنمائی فرمائیں گے. اس کے بعد پھر مسجد بنے گی. اور اس کے علاوہ بھی یہ صرف دعوت اسلامی ہی تک مخصوص نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی جو بھی شخص چاہے اپنے گھر کی سمت قبلہ نکالنا چاہتے ہوں، کسی جائے نماز کے نکالنا چاہتے ہوں، یا کوئی وہ مسجد بنا رہے ہیں، تو وہ بھی شعبے سے خدمات حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح اس کا ایک اور کام علم توقید کی نئی کتابوں کو تحریر کرنا بھی ہے. اور اسی طرح سے بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی علیہم کی جو کتابیں موجود ہیں ان کو آسان انداز میں پیش کرنا، اس کو جدید تقاضوں کے مطابق آسان لفظوں کے اندر امت تک پہنچانا، تاکہ ہم نئی نسل ہے کہ جو کہانی اردو سے اتنی زیادہ واقفیت نہیں رکھتی یا مشکل الفاظ ہیں تو ان کی تصحیح کر کے تاکہ وہ اس کو آسانی سے سمجھ سکیں. تو ان تمام کے تمام کاموں کے ساتھ اس کا ایک بہت اہم کام کہ جو سمجھیے کہ اس شعبے کی بنیاد بھی ہے، وہ یہ کہ علم و توقید کو بھی آگے پہنچانا، تاکہ اس علم کے دیگر جاننے والے اور وہ مزید محنت کر کے اس کے ماہر بن سکیں. تو اس کے تحت الحمدللہ بالمشافہ یعنی آف لائن اور اسی طریقے سے آن لائن کورسز جاری رہتے ہیں. الحمدللہ ابھی شعبان ہی کے اندر یہ پورے پاکستان کے اندر 12 مقامات پر کورسز ہوئے، اور اسی طرح سے آن لائن بھی چلتے رہتے ہیں. تو اسی کی ایک کڑی ہے کہ جو ہم یہاں پر آن لائن کی صورت کے اندر جمع ہے. انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا کورس رہے گا. شعبے کی جانب سے جو علم توقید کے ہے کورسز وغیرہ ہیں، اس کو 4 لیول کے اندر تقسیم کیا گیا ہے. پہلے لیول کے اندر بنیادی باتیں اور تقریبی اوقات، انشاءاللہ تقریبی کیا ہوتے ہیں اور تحقیقی ان کے اندر کیا فرق ہوتا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں انشاءاللہ آپ آگے جا کے اس کو اچھی طرح سے سمجھیں گے. تو پہلے لیول کے اندر یہ تمام کی تمام چیزیں ہوتی ہیں، اور اسی طرح سے سمت قبلہ بھی آپ نکالنا سیکھیں گے. اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ لیول 2 ہے، اس کے اندر آپ کو تحقیقی اوقات نکالنا سکھائے جائیں گے. اس کے بعد لیول 3، تو لیول 3 مکمل کا مکمل سمت قبلہ پر مشتمل ہے. جدید قدیم ذرائع سورج کو دیکھ کر قبلہ معلوم کر لینا، اسی طریقے سے ستاروں کے ذریعے قبلے کا اندازہ کر لینا، اس طرح کی کئی آپ کو باریک اور اہم باتیں ملیں گی. اسی طرح سے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا رسالہ ہے کشف العلہ عن سمت القبلہ. اس کا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے 10 قواعد سمت قبلہ کے متعلق ارشاد فرمائے ہیں، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ
یہ 10 قواعد ایسے ہیں کہ دنیا کا کوئی خشک اور تر مقام ایسا نہیں ہے کہ جو ان قواعد سے باہر ہو. تو بہت ہی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے تحقیقی اور باریک قواعد ارشاد فرمایا، اور خود ہی ان قواعد کے متعلق ایک جگہ پہ یہ بھی فرمایا کہ اگر عرض و طول صحیح لیے جائے، عرض و طول کا تو انشاءاللہ یہ ابھی ہم پڑھیں گے اس کو. تو عرض و طول تو فرمایا کہ اگر درست عرض و طول لیے جائیں اور ان قواعد کو استعمال کیا جائے تو، اور اگر بیچ میں تمام کے تمام پردے اٹھا دیے جائیں تو کعبہ شریف کو عین رو برو پائیں گے. تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے اس قدر باریکی کا اس کے اندر لحاظ فرمایا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ لیول 3 کے اندر ہم وہ قواعد پڑھیں گے. اس کے بعد لیول 4 کے اندر جتنی بھی علم توقید کی معروف کتابیں موجود ہیں، جو موجود اس میں پائی جاتی ہیں اور ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہیں علم توقید میں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ تمام آپ کو سبقاً پڑھائی جائے گی. اور یہ سمجھے کہ لیول 4 کی جو جان ہے وہ فتح رضی شریف کے اندر جو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے علم توقید کے آباس کو ذکر فرمایا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی پڑھائی جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابھی جو اسلام میں موجود ہیں تو اپنا کچھ تعارف فرما دیں، پھر انشاءاللہ ہم آگے کلاس کو لے کر چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلام مرسلین اتاری، ابھی جامعۃ المدینہ سے دعوت حدیث شریف سے فارغ التحصیل ہوں. ماشاء اللہ. مزید حسیب بھائی موجود ہیں، وہ بھی اپنا تعارف فرما دیں کہ کس شعبے سے تعلق ہے، کیا مصروفیات وغیرہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی اسی سال درجہ ثانویہ سے فارغ ہوئے پیپر دے کر. ماشاء کتاب آپ کے سامنے شو ہو رہی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ آج ہم علم توقید کی اہمیت، اس کو سیکھنا کیوں ضروری ہے، اور اس طرح سے عمومی طور پر اس کے ہمارے ذہنوں میں سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ اپلیکیشن موجود ہے پھر ہم علم توقید کیوں سیکھیں، اس طرح کے جو ایک اشکالات آتے ہیں انشاءاللہ ان کے جوابات عرض کرنے کی آج کوشش کی جائے گی. علم توقید کی اہمیت. خلیفہ اعلی حضرت ملک العلماء مفتی ظفر الدین بہاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، علم حیت و توقید انتہائی درجہ کارآمد ہے اور مسلمانوں بالخصوص علماء کے لیے نہایت ضروری ہے، مگر افسوس کہ ان علوم سے بہت زیادہ استغنا یعنی بے پرواہی سے کام لیا گیا. یہ وہی مبارک علم ہے جسے جاننے سے خدا وند عالم یعنی اللہ پاک کی معرفت بر وجہ کمال حاصل ہوتی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس قدر خوبصورت فرمان ہے یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. اس سے پہلے یہ کہ کیونکہ ہمارے گروپ کے اندر دیگر حضرات بھی شامل ہیں کہ جن کا درس نظامی سے تعلق نہیں ہے، تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ تصوف کا ایک بہت بڑا نام ہے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہت ہی بڑی خدمات ہیں، اور آپ کو مجدد بھی 5ویں صدی کا کہا گیا. اور تصوف میں اتنا بڑا مقام ہے، اور اس کے بعد آپ یہ فرما رہے ہیں کہ من لم یعرف الہیئۃ والتشریح فہو عنین فی معرفت اللہ تعالی، یعنی جو شخص حیت و تشریح، حیت کہتے ہیں یہ ایسٹرونومی علم فلکیات کو، اور تشریح کی 2 وضاحتیں کی گئی ہیں. ایک بعض تو یہ کہتے ہیں کہ یہ حیت ہی کا سمٹونیمز ہے، یعنی کہ اسی کا ہی مترادف ہے، اور بعض ہی کہتے ہیں کہ تشریح سے مراد
یعنی کہ حیت سے ساری آسمانی اور زمین اس طرح کی چیزیں مراد ہو گئی، اور تشریح سے بدن کی مراد، کہ بدن کے اندر ہمارے جو جسم کے اندر جو چیزیں موجود ہوتی ہیں ان کے متعلق جاننا، اس کو علم تشریح بھی کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یعنی جو شخص علم حیت و تشریح نہیں جانتا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت میں ناقص ہے۔ دیکھیے کتنا بڑا فرمان ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی، یہ جتنی بھی فلکیات کی کتابیں ہوتی ہیں تقریباً یوں سمجھ لیجیے کہ 95% یہ کتابیں اسی فرمان کے ساتھ ہی شروع ہوتی ہیں، گویا کہ جتنی بھی کتابیں ہیں ان کے اندر آپ کو یہ فرمان لازمی طور پہ ملتا ہی ملتا ہے۔ تو اس سے بعض نے باقاعدہ استدلال کیا ہے کہ یہ علم فلکیات اور ان چیزوں کو سیکھنا واجب بھی ہے، یہ بعض کا کہنا ہے۔ مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں، یعنی مفتی ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ، اور مفتی ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ کے ویسے تو آگے تعارف بھی آ رہا ہے، میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے خلیفہ ہیں، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو علم توقید باقاعدہ سیکھا ہے تو وہ انہوں نے سیکھا ہے۔ یہ وہی علم ہے کہ جس کے جاننے والے کی خود رب العزت عز و جل نے قرآن مجید میں تعریف کی اور انہیں اولو الالباب یعنی عقل مند فرمایا، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم بدلیوں میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، جو اللہ کی یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے۔ اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں، اے رب ہمارے، تو نے یہ بیکار نہ بنایا، پاکی ہے تجھے، تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اب یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لآیات لأولی الالباب، ادھر سے مفتی ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ اس بات کا استدلال کر رہے ہیں، اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ ان کی جو دن اور رات کی تبدیلی کے اندر آسمان اور زمین کی پیدائش میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی کہ جو ان کے اندر غور و فکر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اولو الالباب سے تعبیر فرمایا، یعنی عقل مندوں سے تعبیر فرمایا ہے۔ مزید آگے فرماتے ہیں کہ یہ وہ علم ہے کہ نماز کی صحت، روزے کی درستی اسی پر موقوف ہے۔ یہ وہ علم ہے کہ مسائل نکاح و طلاق میں اس کی ضرورت ہے، احکام فرائض میں اس کی حاجت ہے، حج کے راستے میں اس کی طرف محتاجی۔ کیا بغیر اس علم کے اس دور تمدن و ترقی میں کہ نظم اوقات ساعت سے ہوتا ہے؟ پچھلے جو دور میں آپ دیکھیں، یعنی کہ 100-200 سال پہلے آپ چلے جائیں یا آپ اس سے تھوڑا مزید پیچھے جائیں، تو جب گھڑیاں نہیں ہوتی تھی تو وہ صرف سورج کو دیکھ کر اور اس طرح مختلف طریقہ کار ہوتے تھے، اس طرح سے اوقات کا حساب لگایا جاتا تھا۔ تو فرما رہے کہ اب بھلے اتنی تمدن و ترقی آ گئی، اتنا دور جدید ہو گیا کہ اب گھڑی سے سارا حساب ہو رہا ہے، تب بھی کیا کوئی شخص کسی شخص کو اوقات نماز کی تمیز ابتدا و انتہا، یعنی نماز کا وقت شروع یا ختم ہونے کی پہچان، اوقات صوم و صلات یعنی نماز روزے کے اوقات کی معرفت بغیر اس علم کے ممکن ہے؟ ہرگز نہیں۔ اب دیکھیں ضرورت بیان فرمائیں گے کہاں کہاں پر اس علم کی ضرورت پڑتی ہے۔ کیا بغیر اس علم کے صحیح سمت قبلہ کا علم ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگرچہ مسجدوں کی عمارتیں ایک حد تک اس ضرورت سے لوگوں کو سبک دوش کر سکتی ہیں، مگر مسجد بنانے کے لیے تو اس فن کا جاننا ضروری ہے، ورنہ صحیح سمت قبلہ کو نہ ہوں گی۔ جیسا کہ بانکی پور پٹنہ، یہ آپ کا علاقہ ہے مفتی ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ کا، کہ بعض مسجدیں بالکل خلاف سمت قبلہ بنی ہوئی ہیں۔ مسجدوں کو جانچنے کے لیے بھی اس علم کی ضرورت ہوئی۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ مسجدیں عین سمت قبلہ پر بنی ہوئی ہے یا نہیں ہے، تو یہ بھی ہمیں چیک کرنے کی ضرورت، کیونکہ عام بندہ کیا ہوتا ہے کہ جو ایک نارمل بندہ ہے تو وہ دیکھتا ہے یار مسجد اس رخ پہ بنی ہوئی ہے، میرا گھر اس گلی سے اس طرف ہے، تو مسجد سے دیکھ کر وہ کیا کرتا ہے کہ اندازہ لگا لیتا ہے۔ اب بتائیے کہ اگر مسجد درست نہ بنائی گئی ہو
تو پھر اس وقت کے اندر جو شخص نماز پڑھے گا تو کیا اس کی نماز درست ہوگی؟ لازمی سی بات ہے کہ نہیں ہوگی، اگر وہ 45 درجہ جو شرعی طریقہ کار ہے اس سے بھی باہر چلے جاتا ہے تو۔ اسی طریقے سے جب مسجد نہیں بنانی ہوگی تو اس کے لیے بھی تو آپ کو اس علم کی ضرورت ہوگی نا، بغیر اس علم کے سے تو نہیں سمت قبلہ معلوم کیا جا سکتا۔ پھر ایک سوال آئے گا کہ بھائی اپلیکیشن موجود ہیں، ان کے اندر کمپاس وغیرہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ اس کی مکمل وضاحت آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کو تمام چیزوں کا علم ہو جائے گا۔ کیا سفر حج میں کوئی شخص بغیر اس فن کی مدد کے سب نمازیں صحیح سمت پر پڑھ سکتا ہے؟ عام لوگوں کا خیال ہے کہ مکہ معظمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ ہندوستان سے پچھم یعنی مغرب کی جانب ہے، اسی طرف جہاز جا رہا ہے۔ بھائی مکہ شریف بھی مغرب میں ہے اور جہاز بھی اس مکہ شریف کی طرف جا رہا ہے، لہذا مغرب ہے تو اسی کو یہی سمت قبلہ ہوگا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جو بحری جہاز بمبئی سے جدہ جاتا ہے، دکن یعنی جنوب کی طرف مڑتا ہوا پچھم یعنی مغرب کی طرف جاتا ہے، پہلے جنوب کی طرف ہوتا ہوا پھر مغرب کی طرف جاتا ہے، کیونکہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ کہیں کشتی کہیں سے بھی چلی جائے گی، پانی کا جہاز کہیں سے بھی چلے جائے گا، وہ پانی کا محتاج ہے۔ تو اب بالکل جو سمندر ہوگا وہ سمندر کے اعتبار سے چلے گا، تو اب جو بمبئی سے جاتا ہے تو اس کا جو راستہ بنتا ہے تو وہ پہلے کچھ جنوب کی طرف جاتا ہے اور اس کے بعد پھر مغرب کی طرف آتا ہے۔ تو لازمی طور پہ جب جنوب کی طرف جائے گا تو قبلہ بالکل عین مغرب نہیں رہے گا، کچھ نہ کچھ تبدیلی آ جائے گی، یہاں تک کہ محاذات مکہ معظمہ یعنی مکہ مکرمہ کی سیدھ سے اور آگے نکل جاتا ہے، تب جدہ میں آ کر ٹھہرتا ہے۔ یہاں سمت قبلہ بالکل مشرق کی طرف ہو جاتا ہے، اور جو بحری جہاز بمبئی سے کراچی کے راستے جدہ جاتا ہے، بمبئی سے اتر کہتے ہیں شمال کو، بمبئی سے شمال کی طرف آتا ہے، پھر دکن جنوب کی طرف مڑتا ہوا جدہ پہنچتا ہے، تو بمبئی سے چھوٹتے وقت سمت قبلہ پچھم یعنی مغرب ہے، اور جدہ پہنچ کر پورب یعنی مشرق کی طرف ہے۔ راستے میں نصف دور یعنی 180 درجے قطع کرنا پڑتا ہے۔ اب سوال آ رہا ہے، غیر حیت دان کیا بتا سکتا ہے کہ کس دن کتنا انحراف کرنا ہوگا، کہاں پر کون سی جانب مڑنا ہوگا؟ کیا صرف قطب نما کمپاس رکھ لینا کافی ہوگا؟ وہ تو صرف سم بتائے گا، وہ تو آپ کو یہ بتا دے گا ادھر مغرب ہے، ادھر مشرق، ادھر شمال، ادھر جنوب۔ لیکن آج کس قدر انحراف کی ضرورت ہے اور کل کس قدر، بغیر حیت و توقیت جانے معلوم نہیں ہو سکتا۔ کیا کوئی شخص بغیر اس علم کے صحیح منتہائے سحری یعنی سحری کا آخری وقت، زاوہ کبریٰ، غروب آفتاب، جن 3 وقتوں میں روزے کی حاجت ہوتی ہے بتا سکتا ہے؟ سحری کا آخری وقت غروب آفتاب تو ہمیں عمومی طور پہ معلوم ہی ہے، کہ کیونکہ سحری ختم کرنی ہے تو وقت معلوم ہوگا کس ٹائم پہ ختم کرنی ہے۔ اسی طریقے سے غروب آفتاب تو وہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ روزہ کھولنا ہے۔ زاوہ کبریٰ کو کیوں فرمایا نا، تو روزوں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ 3 قسم کے روزے ایسے ہیں کہ جن کے اندر اگر آپ نے سحری سے پہلے نیت نہیں کی ہے، یعنی کہ فجر کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے نیت نہیں کی ہے، تو آپ اس کا نیت بعد میں بھی کر سکتے ہیں، زاوہ کبریٰ سے پہلے تک، جس سے عموماً زوال کہا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے، اور جو رمضان کا فرض روزہ ہے وہ بھی اسی میں ہی شامل ہے، کہ اس کی بھی اگر آپ نے نیت نہیں کی ہے سحری میں، مثال کے طور پر رات کو آپ کی آنکھ لگ گئی اور پھر آپ کی آنکھ فجر کی نماز کے ٹائم میں کھلتی ہے کہ اب سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، تو اگر آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو آپ زاوہ کبریٰ سے پہلے تک نیت کر سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ کیا کوئی شخص بغیر حیت جانے صبح صادق، طلوع شمس، نصف النہار، 1 مثل، 2 مثل، غروب شمس، غروب شفق، شفق کہتے ہیں سورج کی ڈوبنے کے بعد افق پر پھیلی ہوئی سرخ و سفید روشنی، آسمان میں آپ کو نظر آئے گی، جن کی ضرورت نماز میں ہوتی ہے، کیا بتا سکتا ہے؟ اب کچھ شرعی مسائل چل رہے ہیں، وہ بیان کریں گے تقریباً 3-4 مسائل کہ جن کے اندر علم توقید کی حاجت ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے مفتی کے لیے جو شرائط بیان کی ان میں سے ایک عالم توقید ہونا بھی بیان فرمایا، کہ اس کو جو بھی مفتی ہے اس کو علم توقید بھی آتا ہو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ کتنے فقہی مسائل ہیں، شرعی مسائل ہیں، کہ ان کے اندر آپ کو اگر علم توقید کی معلومات نہ ہو تو پھر اس کا جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ کیا کسی شخص سے یہ سوال ہو کہ ہندا کا انتقال فلاں شہر میں طلوع آفتاب کے وقت ہوا اور اس کے شوہر نے دوسرے شہر میں اس کی حقیقی بہن سے طلوع آفتاب کے اسی دن نکاح کیا، تو کیا یہ نکاح ہوا یا نہیں؟ اب شرعی مسئلہ آپ کو معلوم ہی ہوگا
کہ اگر ایک بہن سے نکاح ہو تو پھر اس کے نکاح کے اندر موجود ہوتے ہوئے اس کی بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا. تو اب یہاں پر اب دونوں جگہ پہ طلوع آفتاب کے وقت یعنی کہ اس سے نکاح ختم ہوا اور اس کی دوسری بہن سے نکاح کیا. تو اب سوال یہ ہے کہ اگر پہلے آپ کو دونوں جگہ کا طلوع آفتاب نکالنا ہوگا کہ کون سی جگہ کا طلوع آفتاب کب ہوا, پھر یہ چیک کرے گا کہ کس کا پہلے ہوا کس کا بعد میں ہوا. تو اگر نکاح پچھلی والی بہن سے نکاح پہلے ختم ہو گیا تھا یعنی اس جگہ کا طلوع آفتاب پہلے تھا اور ادھر کا بعد میں, پھر نکاح درست ہو گیا. اور اگر دوسری صورت ہے کہ اس کا نکاح پہلے ہوا اور پہلی والی سے جو نکاح ہے وہ بعد میں ختم ہوا, تو اس صورت کے اندر پھر کیا ہوگا کہ وہ نکاح نہیں ہوگا. اسی طرح دوسرا مسئلہ, یا ہندہ حاملہ کو اس کے شوہر نے کسی شہر میں طلوع آفتاب کے وقت طلاق دی اور ہندہ دوسرے شہر میں طلوع آفتاب کے وقت لڑکا جنی, تو عدت منقضی یعنی ختم ہوئی یا نہیں. اب جو عورت ہو اور وہ حاملہ بھی ہو امید سے ہو تو اس کو طلاق دے دے اس کا شوہر, تو اس صورت کے اندر اس کی جو عدت ہوتی ہے وہ بچے کے پیدا ہونے تک ہوتی ہے, کہ اگر جب بچہ پیدا ہوگا تو اس صورت میں اس کی عدت مکمل ہو جائے گی. تو اب اس کے اندر بھی وہی صورت ہوگی کہ اگر اس نے طلاق پہلے دی اور بچہ بعد میں پیدا ہوا تو اس صورت کے اندر اس کی عدت بچے کے پیدا ہونے کے ساتھ ختم ہو جائے گی. اور اگر بچہ پہلے پیدا ہوا طلاق بعد میں دی تو پھر اس صورت کے اندر اس کی عدت کے لیے دیگر احکامات ہوں گے. پھر تیسرا مسئلہ, یا زید کا انتقال ایک شہر میں طلوع آفتاب کے وقت ہوا اور اس کے بیٹے کا دوسرے شہر میں طلوع آفتاب کے وقت انتقال ہوا, تو کس کا ترکہ کس کو ملے گا, یا دونوں غرقہ و ہدمہ ایک ساتھ ڈوب کر یا دب کر مر جانے والوں کی طرح دے جائیں گے. اس مسئلے کا پس منظر یہ ہے کہ وراثت سے اس کا تعلق ہے کہ اگر عمومی صورت کیا ہوتی ہے کہ پہلے یا تو باپ کا انتقال ہوا پھر بعد میں بیٹے کا انتقال ہوا, یا بیٹے کا انتقال ہوا باپ کا انتقال ہوا, تو اس صورت کے اندر تو جو جس کا انتقال بعد میں ہوا یعنی کہ موجود تھا اور اس کو وراثت ملتی ہے. لیکن اگر ایسی صورت ہو جائے مثال کے طور پر کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ دونوں ایک ساتھ مر جاتے ہیں, تو اس یعنی کہ بالکل یا تو بالکل آس پاس بالکل اس طرح کی صورت آ جاتی ہے, تو اس صورت کے اندر پھر دونوں کی وراثت ایک دوسرے کو نہیں ملتی. یہ غرقہ ہدمہ ایک اصطلاح ہے, ٹرمینالوجی ہے, اس طرح اس کے اندر ایک دوسرے کے اوپر وراثت تقسیم نہیں ہوتی, پھر اس کے دیگر تفصیلی شرعی احکام بنتے ہیں. تو اب یہاں پر بھی اسی طرح سے سارا ہوگا, چیک کرنا ہوگا طلوع آفتاب کس کا پہلے ہوا کس کا بعد میں ہوا, اس طرح سے ساری اسی کی تفصیل بن جائے گی. پھر ان دونوں شہروں میں تفاوت اگر فقط طول میں ہے. اچھا یہ ابھی اصطلاحات آ رہی ہیں تو اس کو سوچ کے یہ نہیں کیجیے گا کہ یہ مشکل اصطلاحات آ رہی ہیں, تو یہ فقط اصطلاح ہے. آگے جب آپ مکمل ساری کی ساری اصطلاحات پڑھ لیں گے تو اس کے بعد یہ آپ کے لیے پڑھنا سارا سمجھنا بالکل آسان ہو جائے گا. ابھی میں مختصراً وضاحت کرتا ہوا چلوں گا. ان دونوں شہروں میں تفاوت اگر فقط طول لانگیٹیوڈ میں ہے یا فقط عرض لیٹیٹیوڈ میں, یا طول و عرض دونوں میں تفاوت ہے, تو اس نکاح و طلاق و عدت و ترکہ کے حکم میں کیا فرق ہوگا. نیز اگر یہی سب صورتیں غروب شمس کے وقت ہوں تو کس صورت میں کیا حکم ہوگا, اور اگر نصف النہار کے وقت واقع ہوں تو کیا اس کا کیا حکم ہوگا. پھر اگر زائد الارض بلد میں نکاح و طلاق اور باپ کی موت واقع ہو تو کیا حکم ہوگا, اور ناقص الارض شہر ہونے سے کیا فرق پڑے گا. نیز اگر یہی سب صورتیں دو شہروں میں مثلا 6 بجے واقع ہوئی تو اگر دو شہروں کا وقت کمپاس ٹائم سے ہے تو کیا حکم ہوگا. گھڑیوں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں, اس کا ایک نام ہے کمپاس ٹائم. لوکل ٹائم ہے تو کیا فرق ہوگا, اور ریلوے ٹائم ہونے کی صورت میں مسئلے کا جواب کیا ہوگا. اور اگر ان دونوں شہروں میں اوقات مختلف رائج ہیں, ایک میں لوکل ٹائم دوسرے میں ریلوے ٹائم یا کمپاس ٹائم, تو مسئلے پر اس کا کیا اثر پڑے گا. پھر اگر تعدیل الایام زائد متزائد یا زائد متناقص ہے تو کیا حکم ہے, اور اگر ناقص متزائد یا ناقص متناقص ہے تو کیا جواب ہوگا. یہ بھی ساری اصطلاحات ہیں. کیا کوئی شخص ان مسائل اور اسی قسم کے دیگر مسائل فقہیہ جن کا تعلق وقت سے ہے بغیر حیت توقیع جانے صحیح و تشفی بخش جواب دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. تھوڑا آگے چل کر فرماتے ہیں الغرض جب یہ فن اس درجہ محتم بشان اور کارآمد ہے کہ عبادت و معاملات سب میں اس کی ضرورت ہے, حیات اور بعد الممات ہر وقت اس کی حاجت, پھر اس سے غفلت کس قدر افسوس و حیرت کی بات ہے. دیکھیے کہ کس درجہ آپ کتنا زیادہ اپنا درد کا اظہار فرما رہے ہیں کہ اس علم توقیت سے لوگ دور ہیں, اس سے غفلت کرتے ہیں, سستی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس کے اوپر کس طرح فرما رہے ہیں کہ اس پہ بہت افسوس ہے اور کتنی ہی زیادہ حیرت ہے کہ اس کا اتنا استعمال ہے. آپ غور کریں تو ہماری پوری زندگی بلکہ ہمارے مرنے کے بعد تک بھی علم توقیت کی حاجت ہے.
وہ کیسے کہ دیکھیے ہمیں ایک تو نماز پڑھنی ہے، روز 5 دفعہ نماز ہے، اس کے علاوہ نوافل وغیرہ ہیں، تو ان تمام کے اندر آپ کو سمجھ قبلہ کی حاجت ہے، اوقات کی حاجت ہے۔ پھر مزید دیکھیے کہ اگر ہم اپنا گھر وغیرہ بنا رہے ہیں یا کوئی مسجد کی تعمیرات کروا رہے ہیں، تو اس کے اندر اگر آپ نے واش روم وغیرہ بنانے ہیں تو صورت کے اندر بھی آپ کو علم توقید کی حاجت ہے کہ مسئلہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ قضاء حاجت کے وقت نہ آپ چہرہ قبلے کی طرف کر سکتے ہیں، نہ آپ پیٹھ قبلے کی طرف کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ تو زندگی کی بات ہو گئی۔ اسی طرح سے جب ہم نے مردے دفنانے ہیں، کسی کی تدفین کرنی ہے، تو اس صورت کے اندر بھی جو مردہ ہے اس کا چہرہ ہمیں قبلے کی طرف کرنا ہے۔ تو یوں ہماری پیدائش سے لے کر ہماری انتہا تک، ہماری تدفین تک، تمام کی تمام چیزوں میں کسی نہ کسی طریقے سے ہم علم توقید سے وابستہ ہوتے ہی ہے، تو لہٰذا ہمیں اس علم کو سیکھنا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارا سولر سسٹم ہے، نظام شمسی ہے، اس کے مطابق تقریباً 40 کے قریب آیت مبارکہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جس چیز کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا زیادہ اپنے قرآن پاک کے اندر کلام فرمایا ہے، اتنی زیادہ آیتیں بیان فرمائی ہیں، تو اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہو سکتی ہے۔ اب ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ اپلیکیشن موجود ہے، ساری کی ساری چیزیں ہم نے ابھی تک جو اہمیت بیان کی وہ یہی بیان کی کہ مسائل کے اندر اس کی ضرورت ہوگی، اسی طرح سے نماز پڑھنے میں اس کی ضرورت ہوگی، تو وہ تمام کی تمام چیزیں تو اپلیکیشن سے پوری ہو رہی ہیں، تو پھر اس کو سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھیے گا کہ ایک تو علماء کرام نے، آگے بھی انشاءاللہ یہ اعلیٰ حضرت علی رحمہ کے حوالے سے آ جائے گا کہ علماء نے اس علم کو سیکھنے کو فرض کفایہ فرمایا۔ فرض کفایہ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگر شہر میں سے کسی ایک نے بھی کر لیا تو سب اس طرح سے سب سے وہ دور ہو گیا، اور اگر سب نے کسی ایک نے بھی نہیں کیا، پڑھا، اس چیز کو حاصل نہیں کیا، اس پر عمل نہیں کیا، تو پھر پورے کے پورے شہر والے تمام کے تمام گناہگار ہوتے ہیں، جیسا کہ نماز جنازہ کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس کا اب اگر ہم اپلیکیشن سے اوقات نکالتے ہیں تو بتائیے کیا اس صورت میں ہمیں اس پر سے جو علم توقید پر فرض تھا وہ ہمیں عمل کرنے میں ثواب ملتا، تو کیا وہ اپلیکیشن سے ثواب ملے گا؟ لازمی سی بات ہے نہیں۔ اسی طرح سے جو ہم نے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان پڑھا کہ من لم يعرف الهیئۃ والتشریح فهو عنین فی معرفت اللہ تعالی، کہ جو شخص حیت و تشریح نہیں جانتا وہ اللہ تبارک و تعالی کی معرفت میں ناقص ہے۔ تو بتائیے کیا اپلیکیشن سے ہمیں معرفت الہی حاصل ہو سکتی ہے؟ نہیں، لازمی سی بات ہے نہیں حاصل ہوگی۔ اسی طرح سے اگر ہم یہ کہیں کہ اپلیکیشن کسی بھی علم کے متعلق بننے سے اس علم کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، تو پھر ہمیں یہ بھی کہنا پڑے گا کہ اب دنیا میں کوئی علم حاصل کرنے کی حاجت نہیں ہے، یہ اکثر علوم کی اہمیت ختم ہو گئی۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کو ہر طرح کی اپلیکیشن موجود ہے، چاہے وہ دینی علم ہو یا دنیاوی علم ہو، تقریباً کی اپلیکیشن بن چکی ہیں۔ جیسے علم وراثت ہے، علم وراثت آپ کو مل جائے گی۔ اسی طرح سے علم مثلث ہے، جسے انگلش کے اندر ٹریگنومیٹری کہیں گے، تو وہ آپ کو مل جائے گی۔ اسی طرح سے کتنی ہی ساری چیزیں ہیں، سب کی اپلیکیشن بن چکی ہیں۔ گوگل کے اوپر سرچ کرتے ہیں تو اس کے جوابات وغیرہ تمام کے تمام آ جاتے ہیں۔ تو یہ تو تمام جب اس طرح سے ہو رہا ہے تمام علم کی، تو جب ہم دیگر علوم کو یہ مانتے ہیں اس کی اہمیت موجود ہے، تو علم توقید کی بھی اگر اپلیکیشن موجود ہوں تو اس صورت کے اندر علم توقید کی اہمیت ختم نہیں ہوتی۔ اچھا، اگر ہم ان ساری باتوں کو بھی رہنے دیتے ہیں، پھر بھی اگر ہم ایک بات کرتے ہیں کہ بتائیے کہ کیا اپلیکیشن ہر جگہ کام کرتی ہے؟ نہیں، اپلیکیشن کو جی پی ایس چاہیے، کسی نہ کسی جگہ سے اس کو بعض صورتوں میں نیٹ بھی چاہیے سمت قبلہ وغیرہ کے لیے۔ تو اب آپ ایسی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں، بھلے آج کے دور میں کتنی ہی ترقی ہو چکی ہے لیکن کوئی نہ کوئی ایسی جگہ تو موجود ہے ابھی بھی کہ جہاں پہ جی پی ایس کام نہیں کرتا۔ تو اس صورت کے اندر آپ وہاں پر کس طریقے سے عمل کریں گے؟ وہاں پر تو آپ کو نماز روزے کی حاجت ہوگی، اب اپلیکیشن کوئی کام نہیں کر رہی، تو اب وہاں پر وہی شخص نماز پڑھ سکے گا درست طریقے سے کہ جس کو علم توقید آتا ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ اپلیکیشن ہیک کی جا سکتی ہے۔ اب ایک بات فرض کر لیجئے کہ اپلیکیشن ہیک ہو گئی، اب ظاہر ہے کہ اس کی ریکوری کے اندر کچھ نہ کچھ ٹائم لگے گا۔ تو اب وہ جو ریکوری میں ٹائم لگے گا، اس دوران اگر کسی کو نماز پڑھنی ہوگی تو وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ تو اس طرح سے کتنی ہی ساری باتیں ہیں، اگر اس کے میں تفصیلی کلام کروں تو بہت زیادہ طویل ہو جائے گا
کہ کسی بھی طرح سے اپلیکیشن کی موجودگی کے اندر، اپلیکیشن کے آ جانے سے اس علم کی اہمیت کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ اعلیٰ حضرت اور علم توقیف، اس علم پر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی کوئی مکمل کتاب تو نہیں، البتہ مختلف رسائل اور فتاوی کی صورت میں ہر عنوان پر بے مثال تحقیق فرمائی ہے۔ فتح رضا فاؤنڈیشن لاہور کی جلد 5 کے باب الاوقات میں، نیز جلد 10 کے صفحہ 567 تا 594 اور 616 تا 628 پر علم توقیت کے موتیوں کو تحقیق کے داغے میں پرویا ہے۔ نصف النہار شرعی و حقیقی، بوقت طلوع غروب وقت کراہت کی مقدار، سمت قبلہ، نقشوں کے ذریعے صبح صادق و کاذب کی پہچان، صبح صادق معلوم کرنے کا قاعدہ، طلوع غروب کے وقت انکسار کی تحقیق، پہاڑی اور میدانی علاقوں کے اوقات طلوع غروب میں فرق، نیز مثل اول و ثانی کے وقت انکسار کی تحقیقات۔ الغرض، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے علم توقیت کی الجھی گتھیوں کو سلجھا دیا، بلکہ اس علم کے قواعد و ضوابط میں سے بعض تو خود اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایجاد فرمائے ہیں۔ قواعد توقیت کی ایجاد، ملک العلماء مفتی ظفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے متعلق فرماتے ہیں۔ اچھا، اس بات کو پڑھنے سے پہلے ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کس قدر عظیم شخصیت ہے کہ امیر سنت دامت برکاتہ العالیہ جو دعوت اسلامی کے بانی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہماری اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے اوپر آنکھیں بند ہیں، اور 14ویں صدی کا آپ کو مجدد کہا گیا، کتنے علوم پر آپ کو مہارت حاصل تھی۔ جو جدید تحقیق ہے، آخری تحقیق ہے، وہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو 562 علوم کے اوپر مہارت حاصل تھی۔ تو یہ اور مصروفیت کتنی زیادہ کہ آپ دیکھ لیں کہ دن کا اکثر حصہ فتاوی میں گزر رہا ہے، لوگوں کو سوال کے جوابات دینے کے اندر اس طرح سے مصروف گزر رہا ہے۔ اتنی مصروف شخصیت کے باوجود علم توقیت کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے وہ دیکھیے۔ حیات النجوم میں کمال کے ساتھ علم توقیت میں کمال تو حد ایجاد کے درجے پر تھا، یعنی اگر اس فن کا موجد کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ علماء نے جستہ اس کو مختلف مقامات پر لکھا ہے، لیکن میرے علم میں کوئی مستقل کتاب اس فن میں نہ تھی۔ اب یہ فرما رہے ہیں کہ مفتی ظفر البہاری علیہ رحمہ، اس لیے جب میں نے اور میرے ساتھ مولوی سید شاہ غلام محمد صاحب بہاری، مولانا مولوی حکیم سید شاہ عزیز غوث صاحب بریلوی، مولوی سید محمود جان صاحب بریلوی، حضرت حجت الاسلام صاحب زادہ والا جاں مولانا شاہ حامد رضا خان صاحب بریلوی، یہ اعلیٰ علیہ رحمہ کے شہزادے ہیں، بیٹے ہیں، مولوی نواب مرزا صاحب بریلوی، اس فن کو حاصل کرنا شروع کیا تو کوئی کتاب اس فن کی نہ تھی جس کو ہم لوگ پڑھتے۔ اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت خود ہی اس کے قواعد زبانی ارشاد فرماتے اور اس کو ہم لوگ لکھ لیتے اور اسی کے مطابق عمل کر کے اوقات نصف النہار، طلوع، صبح صادق، عشاء، زاویہ کبریٰ، عصر نکالتے۔ ایک زمانے تک تو وہ قواعد ہم لوگوں کی کاپیوں میں لکھے رہے، پھر میں نے ان سب کو ایک کتاب میں جمع کر کے پوری توضیح و تشریح کے ساتھ مع مثال بلکہ امثلہ لکھ کر اس کا نام الجواہر والیواقیت فی علم التوقیت معروف بھی توضیح التوقیت رکھا۔ اعلیٰ حضرت کی توقیت دانی انہی کی زبانی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اوقات صحیح نکالنے کا فن جسے علم توقیت کہتے ہیں، دیکھیے گا الفاظ دیکھیے گا، ہندوستان کے طلباء اکثر علماء اس سے غافل ہیں، نہ وہ درس میں رکھا گیا، یعنی درس نظامی کی کتابوں میں نہ یہ شامل ہے علم، نہ حیت کی درسی کتابوں سے آ سکتا ہے کہ علم حیت کی بعض درسی کتابیں اب تو وہ بھی نہیں ہیں جو پہلے شامل تھیں، تو فرما رہے کہ وہ جو درسی کتابیں شامل ہیں ان سے نہ علم توقیت آ نہیں سکتا، کہ علم توقیت میں دیگر چیزیں بھی پائی جاتی ہیں علم حیت کے ساتھ ساتھ۔ فقیر نے اس فن میں نہ نری کتابوں پر اعتماد کیا، نہ فرما رہے کہ نہ صرف کتابی باتوں پر اعتماد کیا، نہ خالی دلائل ہنسا پر۔ دلائل ہنسا کہتے ہیں کہ یہ جو فارمولاز ہوتے ہیں، اس کو جو ٹریگنومیٹری وغیرہ کے اس طرح سے فارمولاز بنتے، نہ تنہا تجربہ و مشاہدے پر بلکہ سب کو جمع کیا اور بتوفیق الہی اپنی ذہنی جدتوں سے بہت کچھ کام لیا، یہاں تک کہ بفضلہ تعالی برہان و عیان کے مطابق کر دیا، یعنی کہ مشاہدہ
آنکھ سے بھی وہی، اگر ہم دیکھیں طلوع غروب کو تب بھی وہی جواب آتا، اور برہان یعنی دلیل سے، فارمولے سے اگر ہم اوقات نکالتے طلوع غروب کا تب بھی وہی جواب آتا. تو اتنی تحقیق فرمائی کہ دونوں کے دونوں کو بالکل برابر کر دیا. میرا نقشہ بفضلہ تعالی جزاف یعنی اندازوں پہ مبنی ہوتا. بعض حضرات کیا کرتے ہیں نقشہ بنانے کے لیے نقشہ ایک اندازے سے نکال لیا، پھر 5-6 منٹ کی احتیاط ڈال دی. تو یہ ہے کہ 5-6 منٹ کی احتیاط ڈالنے کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو بھی پڑھتا ہے تو وہ نماز اتنی زیادہ صحیح ہو جاتی ہے، اتنا زیادہ مسئلہ نہیں آ رہا ہوتا. لیکن ظاہر ہے کہ وہ غلط ہے کہ اگر آپ کو وقت نکالا ہے تو آپ درست وقت دیں. 5-6 منٹ کی احتیاط ڈال دینا کہ اتنی دیر پہلے کوئی یہ کر لے بعد میں کر لے، تو اس طرح سے درست نہیں ہوتا. اور بعض صورتوں میں اس طرح سے کرنے میں نماز روزہ بھی خراب ہونے کا اندیشہ آ جاتا ہے. جو تو فرما رہے کہ میرا نقشہ بفضلہ تعالی جزاف یعنی اندازوں پر مبنی نہیں ہوتا. جو حیت و ہنسا جانتا ہو وہ اسے براہین کے مطابق پائے گا، اور جو نگاہ رکھتا ہو صبح صادق و کاذب کو دیکھ کر پہچان سکتا ہو وہ اسے مشاہدے سے موافق پائے گا. اعلی حضرت اور رد حرکت زمین. سائنسدانوں کا نظریہ ہے کہ زمین سورج کے گرد حرکت کر رہی ہے. چونکہ نظریہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو لہذا امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے رد پر 2 مستقل رسالے لکھے، اور عقلی و نقلی دلائل سے زمین کا ساکن ہونا بالکل واضح کر دیا. فتاوی شریف کی 27ویں جلد سے ان مسائل کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے تو ایک مختصراً جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے دلائل بیان فرمائے ہیں، میں اس میں سے 1-2 باتیں عرض کر دیتا ہوں تاکہ جو ہم اس طرح اس فیلڈ سے وابستہ نہیں ہیں تو ان کا بھی بات کلیئر ہو جائے. سائنس کہتی ہے کہ زمین گھومتی ہے اور سورج ساکن ہے، جبکہ شرعی نظریہ اسلامی نظریہ یہ ہے کہ زمین ساکن ہے اور سورج گھومتا ہے. اب اس میں سب سے پہلے دیکھیے گا کہ ایک مسلمان کے لیے جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ قرآن پاک پر عمل کرے اور حدیث پاک پر عمل کرے. سائنس کا درجہ لازمی طور پر ان کے بعد آئے گا نا. تو ایک مسلمان کے لیے یہی کافی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا بس وہی درست ہے. تو قرآن پاک کی کئی آیت مبارکہ ہیں کہ جن سے زمین کا اور آسمان کا ساکن ہونا یہ ثابت ہوتا ہے. اس میں سے ایک آیت مبارکہ ہے کہ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی آسمان اور زمین کو روکے ہوئے کہ وہ حرکت کرنے زائل ہوں. تو اس آیت مبارکہ سے اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے فرمایا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان اور زمین دونوں کے دونوں ساکن ہیں، روٹیٹ حرکت نہیں کر رہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے یہ رسالہ ہے 27 جلد میں فوز مبین در رد حرکت زمین، تو اس کے اندر اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے 105 دلائل ارشاد فرمائے ہیں، ذکر فرمائے ہیں کہ جن سے اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے ثابت کیا کہ زمین حرکت نہیں کرتی بلکہ ساکن ہے. اور وہ اس سے کوئی ایسے نہیں تھے کہ بھائی ایک اسلامی ایک مولوی شخصیت ہیں، دینی عالم ہیں، تو ان کو دنیاوی چیزوں کا اتنا نہیں پتا ہوگا تو انہوں نے بس دے دی دلیلیں، اس طرح سے نہیں ہوگی. آپ دیکھیے ڈاکٹر عبد القدیر خان سے تو تمام ہی واقف ہوں گے. ڈاکٹر عبد القدیر خان نے جب ان دلائل پڑھا تو اس نے بات یہ کہی کہ سائنس ان تمام کے تمام دلائل تو کیا ان میں سے ایک دلیل کو رد کرنے پر بھی قادر نہیں ہے، کبھی بھی وہ ایک دلیل رد بھی نہیں کر سکے گی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سائنس دانوں کے نزدیک اس بات کی کتنی اہمیت تھی. اسی طرح سے مزید اب سائنس، کیونکہ سائنس کی کوئی بھی چیز اتنی زیادہ حتمی نہیں ہوتی، بہت کم ہی کو وہ رول کا درجہ دیتے ہیں، اکثر تھیوری اور ہائپوتھیسس کے تحت آ رہی ہوتی ہیں تو وہ بعد میں تبدیل ہوتی رہتی ہے. تو بعض کا سائنس والوں کا، سائنس دانوں ہی کا نظریہ تبدیل بھی ہو چکا اور وہ بھی زمین کی حرکت کو نہیں مانتے. علم توقیت اور ملک العلماء. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خلیفہ تاج الدین احمد ناظم انجمن نعمانیہ لاہور کو اپنی رحلت یعنی اپنی وفات سے 12 سال پہلے 5 شعبان المعظم 1328 ہجری میں ایک مکتوب تحریر کیا تھا، جس میں مفتی ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں فرمایا کہ مولانا مولوی محمد ظفر الدین صاحب قادری سلمہ فقیر کے یہاں اعز یعنی کہ اچھے طلبہ میں سے ہیں اور میرے بجان عزیز، میری جان کے بہت زیادہ عزیز ہے.
ابتدائی کتب کے بعد یہی تحصیل علوم کی یعنی علوم حاصل کیے، اور کئی سال سے میرے مدرسے میں مدرس اور اس کے علاوہ کار افتاء میں میرے معین، کہ جو دارالفتہ کے کام ہوتے ہیں فتویٰ وغیرہ تحریر کرنا، اس کے اندر میرے مددگار ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ جتنی درخواستیں آئی ہوں سب سے زائد ہے، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ سنی خالص مخلص نہایت صحیح العقیدہ ہادی و مہدی ہیں، ہدایت دینے والے بھی اور ہدایت یافتہ بھی ہیں، عام درسیات میں بفضلہ تعالی عاجز نہیں، مفتی ہیں، مصنف ہیں، واعظ ہیں، مناظرہ بعونہ تعالی کر سکتے ہیں۔ اور آخری جو ہمارے یہاں پر اس بات کو ذکر کرنے سے مقصود ہے کہ علماء زمانہ میں علم توقیت سے تنہا آگاہ ہیں۔ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے زواجر میں اس علم کو فرض کفایہ لکھا ہے۔ اور اب ہند سے مراد وہ ہندوستان غیر منقسم، کہ جب وہ پورا بر صغیر کہلاتا تھا یہ، کہ جس کے اندر پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش وغیرہ تمام شامل تھے، تو جب کہ فرما رہے کہ ہند بلکہ عام بلاد، ہند کے علاوہ بقیہ جتنے علاقے ہیں، بلاد ہیں، شہر ہیں، تب سب نے ہی یہ علم علماء بلکہ عام مسلمین سے اٹھ گیا کہ اب کسی کے پاس بھی اس علم کو باقی نہ رہا۔ فقیر نے، اب اعلیٰ حضرت اپنے فرما رہے ہیں، فقیر نے بتوفیق قدیر اس کا احیاء کیا اور صاحب بانا چاہے۔ اب دیکھیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کتنی پلاننگ فرما رہے ہیں علم توقیت کو آگے بڑھانے کے لیے، کہ آپ نے پورا غور و فکر کر کے 7 صاحب بنانا چاہے۔ خود فرما رہے ہیں کہ آپ نے پوری پلاننگ کی ہوگی کہ ان حضرات کے اندر علم توقیت کی صلاحیت ہے اور ان کو علم توقیت سکھانا چاہیے کہ آگے دین متین کی خدمت کریں گے۔ تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علم توقیت بہت زیادہ اہمیت والا علم ہے، کہ جس کے متعلق اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اتنی زیادہ پلاننگ اور اتنا زیادہ غور و فکر فرما رہے ہیں، جن میں بعض نے انتقال کیا اکثر اس کی صعوبت یعنی مشکل ہونے کی وجہ سے چھوڑ کر بیٹھے۔ اب ادھر میں ایک بات ذکر کرنا چاہوں گا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا کہ علم توقیت کی صعوبت یعنی مشکل کی وجہ سے چھوڑ بیٹھے، تو اب وہ حضرات جو اتنے زیادہ محنتی تھے اس دور کے اندر، وہ اس کی مشکل سے چھوڑ بیٹھے، تو اب ہم علم توقیت کیسے پڑھ سکیں گے؟ ہمیں تو بہت زیادہ مشکل ہوگی، اس کا مطلب ہے۔ تو اس میں یاد رکھیے گا کہ صعوبت کی کیا وجہ ہے۔ صعوبت کی وجہ یہ ہے کہ علم توقیت جو پچھلے دور میں اگر آپ دیکھیں نا، تو اس وقت کیلکولیٹر موجود نہیں تھے، اتنی زیادہ جدید سہولیات موجود نہیں تھی، تب وہ اکثر چیزیں ہاتھ سے حل کرنی پڑتی تھی۔ اب دیکھیے مثال کے، میں آپ کو مثال دوں کہ آپ کسی کو بولیں کہ بھائی زبانی 4 کروڑ 30 لاکھ اور 50,629 کو ملٹیپلائی کر دے، اسی طرح سے کوئی آپ عدد کہہ دے جو بھی ذہن میں ہے، تو اب وہ سوچتا ہی رہ جائے گا کہ بھائی یہ کیا ہو گیا۔ اسی طریقے سے اس دور کے اندر بھی کیلکولیٹر موجود نہیں تھے، تو اب جو بھی ویلیو حل کرنی ہے، جو فارمولا حل کرنا ہے، وہ سارا کا سارا دماغی طور پر حل کرنا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ صعوبتیں ہوتی تھی، مشکلات ہوتی تھی۔ حالانکہ اب جو ہے، اب علم توقیت میں کچھ مشکل باقی نہیں رہی، اب سارا کا سارا کام ہی کیلکولیٹر پر آ گیا، آپ نے بس کیلکولیٹر چلانے کا طریقہ سیکھنا ہے، اور وہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے، تھوڑی سی توجہ کی حاجت ہے، انشاءاللہ وہ آپ تمام کی تمام چیزیں سیکھ لیں گے۔ تو یہ جو صعوبت فرمایا، اس کو دیکھ کر یہ کہ علم توقیت سے پیچھے نہیں ہٹیے گا، وہ اس اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اپنے دور کے حوالے سے فرمایا تھا، اور اب یہ علم نہایت ہی آسان ہے، اور اسی وجہ سے دیکھیں گے کہ الحمدللہ کتنے سارے طلباء نے، علماء نے اس علم کو سیکھ لیا ہے۔ انہوں نے یعنی مفتی ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ نے بقدر کفایت اخذ کیا، اور اب میرے یہاں کے اوقات طلوع و غروب و نصف النہار ہر روز و تاریخ کے لیے، اور جملہ اوقات ماہ مبارک رمضان شریف بھی بناتے ہیں۔ یہ خط 5 شعبان المکرم 1328 ہجری کو لکھا گیا تھا۔ اس خط کا مطالعہ بتاتا ہے کہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم توقیت سے کما حقہ واقفیت رکھتے تھے، جبھی تو اپنے ایک شاگرد کے علم توقیت پر عبور کو کس درجہ اعتماد کے ساتھ تحریر فرمایا، اور یہ اظہار بھی مترشح یعنی ظاہر ہے کہ آپ اپنے زمانے میں علم توقیت سے لوگوں کی عدم توجہی پر ماتم کرنا ہے، یعنی کہ بہت زیادہ اظہار افسوس کرنے والے ہیں کہ لوگ علم توقیت کو کیوں نہیں سیکھ رہے، کیوں یہ علم توقیت اتنا زیادہ عام نہیں ہو رہا۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا اس سے ہمیں بہت زیادہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو کتنا زیادہ اس بات کا احساس تھا اور غم تھا کہ علم توقیت سے لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں، اور اس علم کی اہمیت پر زور دینے کے لیے فرماتے ہیں کہ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے زواجر میں اس علم کو فرض کفایہ لکھا ہے۔ اب دیکھیے گا یہ عبارت کتنی، اس عبارت کے اندر آپ صرف درد کو ملازم فرمائیں کہ آج کی ہماری علمی درسگاہیں، ہماری علمی درسگاہیں جنہیں ہم دارالعلوم کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ علوم کا گھر ہے، اس علم سے کس قدر بے خبر ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ کس جامعہ کے اندر کس جگہ پر اس علم کو پڑھایا جا رہا ہے۔
حالانکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ علوم کا گھر ہے، دارالعلوم ہے، لیکن ادھر علم توقید موجود نہیں. علم توقید وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے اوقات طلوع غروب نصف النہار برائے زمانہ مستقبل آج بتایا جا سکے، یعنی کہ آنے والے دنوں کے لیے ابھی سے بتایا جا سکے. اس کے لیے علم حیت و ریاضی و طول البلد و عرض البلد کا جاننا بھی ضروری ہے. علم توقید پر کتب. الحمدللہ علم حیت و توقید پر علماء اہل سنت کثرہم اللہ السلام نے گرا قدر کتب اردو زبان میں تحریر فرمائی ہیں. خصوص خلیفہ اعلی حضرت ملک العلماء مفتی ظفر الدین بہاری علیہ الرحمہ نے ان علوم پر کتابی شکل میں عمدہ موتی پروئے ہیں. پہلی کتاب الجواہر والیواقیت فی علم التوقید، معروف بھی توضیح التوقید، بہت شاندار کتاب ہے، عالی شان کتاب ہے. اسی طرح دوسری کتاب ہے آپ کی بدر الاسلام نیمی واتی کل الصلاۃ والصیام. پھر تیسری کتاب ہے توضیح الافلاک، یہ علم فلکیات اسٹرونومی پر مشتمل ہے، جس کا ایک مشہور نام ہے سلم السما. مؤذن الاوقات جیسی قیمتی اور نادر تصانیف آپ کی توقید دانی اور علم فلکیات میں مہارت عامہ کا منہ بولتا ثبوت ہے. پھر دوسری شخصیت ہے، یہ مفتی ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ کے شاگرد ہیں. یہ بھی کمال کے ہستی تھے، اس علم میں کمال درجے کا مہارت تھی. یہ انڈیا میں تھے، پھر انڈیا سے جب سارے پاکستان بنا تو پھر وہاں سے یہ پاکستان آئے، پھر کچھ فیصل آباد میں رہے، اور اب ان کا سکھر کے اندر سندھ میں جو ایک شہر ہے سکھر، ادھر ان کا مزار مبارک ابھی بھی موجود ہے. تو آپ نے بھی 3 کتاب اس علم پر تحریر فرمائی. پہلی کتاب زبدۃ التوقید، دوسری منار التوقید، اور تیسری توضیح الافلاک. پھر شمس الانوار کتاب ہے، پورا نام ہے اس کا شمس الانوار باجلاء العشاء والاصحاب. یہ مفتی شمس الہدیٰ مصباحی صاحب دعوت برکات العالیہ یو کے اندر ابھی موجود ہیں، اور اس علم کے اوپر بہت ماہر شخصیت ہے، اور بہت زیادہ آپ اپنا کام فرما رہے ہیں. یو کے اندر جو ان کی خدمات ہیں بالخصوص نمازوں کے حوالے سے اور سحری کے حوالے سے، کیونکہ انشاءاللہ اب آگے جا کے پڑھیں گے کہ ادھر مختلف صورتیں ہوتی ہیں نا. پاکستان میں جس طرح سے نارمل صورت آتی ہے وہاں پر ویسی نہیں ہوتی، تو حضرت وہاں پر بہت ہی خدمات انجام فرما رہے ہیں. اسی طرح انڈیا کے اندر بھی شخصیت ہیں ابھی بھی موجود ہیں، قاضی شہید عالم رضوی صاحب نے قبلہ نما تحریر فرمائی ہے. اسی طرح سے ایک اور شخصیت ہے مفتی مطیع الرحمان رضوی صاحب، یہ بھی مشہور شخصیت ہے، اور علم توقید پہ بھی انہیں بہت زیادہ اہمیت ہے. بہرحال علم توقید پر توضیح توقید جیسی تحقیقی کتاب کوئی اور نظر سے نہیں گزری، لہذا جو اس علم پر کامل دسترس چاہے وہ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ آج ہم نے علم توقید کی اہمیت اور اس کی ضرورت، موجودہ دور میں اس کی کیا کیا معاملات ہیں، اس کو ہم نے مختصر انداز کے اندر پڑھا ہے. انشاءاللہ تعالی کل سے اس کی تعریف، موضوع وغیرہ، اور انشاءاللہ پھر اس کی جو ابتدائی اصطلاحات ہیں انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے. کوئی سوال ہو اس کے متعلق تو فرما لیجئے، پھر ہم اس کا کلاس کا اختتام کرتے ہیں. کمپاس کے ذریعے جو پیچھے بھی تھوڑی دیر پہلے آیا تھا، کمپاس کے ذریعے جو ہے وہ یہ معلوم نہیں ہوگا کہ کس قدر انصاف کی ضرورت ہے. جی کمپاس کے ذریعے، کمپاس کے اندر چاروں ساؤتھ ویسٹ ایسٹ ہوتا ہے، تو اس کے ذریعے انحراف کا نہیں پتہ چلتا. اس کا کیا مطلب ہے؟ مراد یہ ہے کہ کمپاس تو آپ کو یہ بتائے گا نا کہ ادھر ویسٹ ہے، ادھر نارتھ ہے، ادھر ایسٹ ہے، ادھر ساؤتھ ہے، لیکن یہ کس سے پتہ چلے گا کہ کس شہر کے اندر ویسٹ سے کس جانب مڑنا ہے، ایسٹ سے کس جانب مڑنا ہے. یہ تو ہر شہر کے لیے مختلف ہوگا نا. حیدرآباد کا الگ ہوگا، اسی طرح سے آپ پنجاب کے علاقے میں چلے جاتے تو الگ ہوگا، مدینہ شریف میں الگ ہوگا، اسی طرح یو کے وغیرہ تمام جگہ پر الگ ہوگا. تو کمپاس تو صرف آپ کو اتنا ہی بتائے گا کہ ادھر مغرب ہے، ادھر مشرق ہے، یہ ساری چیزیں. لیکن اب آپ کو کتنا اس سے پھرنا ہے، کتنا انحراف کرنا ہے، تو یہ آپ کو علم توقید کے فارمولاز کے ذریعے ہی معلوم ہوگا. تو کمپاس کو استعمال کرنے کے لیے بھی علم توقید کی حاجت پڑے گی. آمین وإیاک. اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
اچھا، اس کے اندر ایک تو آپ کو نصاب توقید کی حاجت رہے گی تو وہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل فرما لیجئے. اسی طرح اس میں کیلکولیٹر کی حاجت ہوگی. ڈبل ڈسپلے والا جو کیلکولیٹر ہوتا ہے سائنٹیفک، تو عموماً جب نئی میٹرک پڑھتے ہیں تو یہ اس کو لیا جاتا ہے. تو اگر آپ کے پاس وہ موجود ہے تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، یا کسی اور آپ کے آس پاس موجود ہو آپ ان سے لے کر بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور میں اس کا انشاءاللہ لنک بھی سینڈ کر دوں گا اپلیکیشن کا، تو آپ موبائل کے اندر بھی اس کو استعمال کر سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.